بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ۔ آج ہم یہاں سے زاد الطالبین پڑھیں گے جملہ اسمیہ۔ یاد رکھنا جملہ اسمیہ آپ پڑھ چکے ہو، جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل، بس پہلا جز اسم ہونا چاہیے۔ تو زاد الطالبین کا اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بس جو حدیث ہے اس کا ترجمہ آ جائے اور اس کا مختصر مطلب آپ کو سمجھ آ جائے۔ مختصر مطلب، زیادہ لمبی چوڑی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا تیسرا اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کو لغوی صرفی تحقیق اور نحوہ جو ہے آپ کو ترکیب آنی چاہیے، یہی اہم مقصد ہے۔ باقی اس میں لمبی چوڑی تشریحات نہیں کرنا چاہیے، وہ اگلے درجوں میں ویسے ہی آ جاتی ہے۔ تو الجملۃ الاسمیہ، اب یہاں سے جملہ اسمیہ کی ترکیبیں شروع ہوتی ہیں۔ الجملۃ الاسمیہ، اور یاد رکھنا یہ جو جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اندر 38 احادیث ہے، 38 احادیث۔ تو پڑھتے ہیں الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے۔ الدین النصیحۃ، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، خیر خواہی۔ یاد رکھنا نصیحت ہر ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں اصلاح کی طرف دعوت ہو اور برائی سے روکا جائے، نصیحت ہر اس بات کو کہتے ہیں۔ تو ایک جامع جملہ ہے، ایک جامع حدیث ہے یہ، جو ہر اچھی بات کو شامل ہے، ہر ایسی بات جس میں اصلاح کی طرف دعوت ہو اور برائی سے روکا جائے۔ الدین النصیحۃ، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مبتدا جو ہوتے وہ معرفہ ہوتے، مبتدا معرفہ ہوتے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ خبر معرفہ آ جاتا ہے، ورنہ خبر نکرہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں یہ خبر ہے، الدین مبتدا ہے اور النصیحۃ خبر ہے، یہ خبر ادھر دیکھو معرفہ آ گیا۔ ویسے جو مبتدا ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ بہت ہی کم جو ہے خبر معرفہ آتے، بہت ہی کم۔ ادھر جیسے دیکھو یہ خبر معرفہ آ گیا۔ اب اس کو آپ موصوف صفت نہیں سمجھنا، جب دو معرفے اکٹھے آتے وہ ویسے موصوف صفت ہوتے ہیں، لیکن یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہو کہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتے، صفت موصوف کے مطابق ہوتے۔ اگر موصوف مذکر ہوتے تو صفت بھی مذکر ہوتے، جبکہ یہاں پر دیکھو النصیحۃ، اس کے آخر میں آپ دیکھیں گولتا ہے النصیحۃ، جبکہ الدین کا آخر میں گولتا نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا خبر ہے۔ تو ترکیب کرتے ہیں الدین مرفوع لفظاً مبتدا، النصیحۃ مرفوع لفظاً خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ الدعاء مخ العبادت، دعا کرنا، دعا جو ہے مخ العبادت، عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء یہ مصدر ہے دعا یدعو سے، دعا کرنا۔ مخ یہ مغز کو کہتے ہیں، دماغ کو کہتے ہیں، ہر چیز کا خالص، ہر چیز کا خالص۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بھئی عبادت میں اصل کیا ہوتا ہے؟ تذلل اور اظہار عاجزی، کہ بندہ عاجزی ظاہر کرتا ہے، اور دعا میں یہ پایا جاتا ہے کیونکہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ عبادت میں تذلل ہوتا ہے، عاجزی ظاہر کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اظہار عاجزی کرتا ہے، اور دعا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس لیے کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ہر عبادت کے بعد دعا مانگنا چاہیے۔ ترکیب کرتے ہیں الدعاء مرفوع لفظاً مبتدا، یہ جتنے بھی ہیں یہ پہلا جو ہے یہ مبتدا بنتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے جو اسم سے شروع ہوتے ہیں، تو پہلے کو آپ مبتدا بنانا ہے اور پھر آگے اس کے لیے خبر۔ الدعاء مرفوع لفظاً مبتدا، مخ العبادتی، یاد رکھنا میں
جب بھی دو اسم آ جائیں، پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پر الف لام ہو، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو مخ مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بنے گا، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر پیش آ رہے۔ مخ مرفوع لفظاً مضاف، العبادتی مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں؟ مجرور ہوتے ہیں۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں عبادتی تا کے نیچے زیر کا تلفظ ہو رہے، تب مضاف مضاف الیہ مل کر خبر۔ یاد رکھنا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کبھی یہ مبتدا بنتے ہیں، کبھی یہ خبر بنتے ہیں۔ اگر شروع میں آ جائے تو پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنیں گے، اور آخر میں آ جائے تو پھر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، تو کبھی یہ مبتدا بنتے ہیں کبھی خبر بنتے ہیں، جیسے یہاں یہ خبر بن گیا۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مخن مغز کو کہتے ہیں، اس کی جمع مخاخن آتی ہے، مخاخن۔ آگے بڑھتے ہیں، المجالس بالامانتی، مجلسیں امانت کے ساتھ، مجلسیں امانت کے ساتھ۔ کیا معنی؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی مجلس کی جو باتیں ہیں، مجلس کے جو افعال ہیں، جو راز کی باتیں ہیں، وہ کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ مجلس میں جو باتیں ہو جائے راز کے، یا کوئی کام ہو جائے تو وہ آگے کسی کو نہیں بتانا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ المجالس بالامانتی، مجلس امانت کے ساتھ۔ مجالس مجلس کی جمع ہے، اس میں ظرف ہے، بیٹھنے کی جگہ۔ تو مجالس جلس یجلس باب ضرب سے، اس میں ظرف ہے۔ مجالس کس کی جمع ہے؟ مجلس کی، اور مجلس کیا ہے؟ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، باب ضرب یضرب سے۔ المجالس بالامانت، تو ترکیب کرتے ہیں، المجالس مرفوع لفظاً مبتدا، با جارہ امانتی مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پہ با حرف جر داخل ہے اور با جر دیتے، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، ثابتۃ اس لیے نکالیں گے کیونکہ المجالس جو مبتدا ہے یہ جمع ہے، اور جمع غیر ذوی العقول واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے آگے خبر میں بھی ثابتۃ نکالیں گے۔ تو ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اور ہی ضمیر پھر المجالس کی طرف لوٹے گی۔ ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور المجالس مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جار مجرور آتے ہیں یہ 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اس میں فاعل کے ساتھ، اس میں مفعول کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ، اس میں تفضیل کے ساتھ، مبالغہ کے صیغوں کے ساتھ، اسماء افعال کے ساتھ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس کا جو متعلق ہے وہ محذوف نکالتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو 8 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس کا متعلق کیا نکال دیا؟ محذوف نکال دیا۔ آگے پڑھتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے، من الایمان ایمان میں سے۔ حیا ایمان کا ایک شاخ ہے، ایک شعبہ ہے۔ بھئی حیا کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ حیادار شخص دنیا میں اور آخرت میں رسوائی سے ڈرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ نہ کرتا ہے، اور گناہ نہ کرنا ہی کیا؟ یہ ایمان کا ایک حصہ ہو گیا نا۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایک شاخ ہے من الایمان ایمان میں سے۔ ترکیب کرتے ہیں، الحیاء مرفوع لفظاً مبتدا، شعبۃ مرفوع لفظاً موصوف۔ یاد رکھنا جب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، جیسے دیکھو یہ شعبۃ نکرہ، اس کے بعد دیکھو جار مجرور آ جائے، تو یہ جب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ نکرہ موصوف ہوتے، اور وہ جار مجرور اس کے لیے صفت ہوتے۔ شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے، بلکہ اس کے لیے متعلق محذوف نکالنا پڑے، اور یہاں جار مجرور تو عبارت میں نہیں جوڑ رہے، تو لہٰذا یہ شعبۃ موصوف ہوگا، اور آگے جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر اس کے لیے صفت ہوگا۔ تو شعبۃ مرفوع لفظاً موصوف، من جارہ، الایمان مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔
اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر صفت، اور شعبۃ موصوف ہے، موصوف صفت مل کر خبر، اور الحیاء مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔